نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں سورۃ العلق کی جو ہے پارٹ 2 کا ذکر کیا تھا، تو میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ بھی شاید 2 پارٹس بنے، لیکن اب تیسرا پارٹ ہم آج بنا رہے ہیں اور نہیں کہہ سکتے کسی پارٹ کے اندر ہماری یہ تفسیر آج کی سورت کی مکمل ہوتی ہے، نہیں شاید 4 پارٹ بھی شاید بن جائے، یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ دیکھیں بہرحال آپ کے سامنے آتے ہیں تو انشاءاللہ۔ بہرحال ہم نے جو گزشتہ ویڈیو میں جو ہم نے جہاں تک بات اپنی چھوڑی تھی، وہ یہاں تک ہم نے بات اپنی چھوڑی تھی کہ علم کی جو ہے جو تعلیم کی 2 صورتیں تھیں، ایک تھی تعلیم باللسان اور ایک تھی تعلیم بالقلم۔ تو میں نے گزشتہ ویڈیو میں آپ سے یہاں تک آخر میں لاسٹ بات کی تھی کہ اقرا میں تعلیم باللسان کا حکم تھا، اور آگے جو ہے نا الذی علم بالقلم، یہاں پہ تعلیم بالکتابت اور تعلیم بالقلم کا بیان ہے۔ تو مطلب کہنے کہ تعلیم کا ایک اہم ذریعہ قلم اور کتابت بھی ہے۔ تو اسی کے بارے میں نے آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس سے ڈیٹیل پہ اس پر بات کریں گے۔ تو بات شروع کرنے سے پہلے آپ سے میں گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب نہیں کرے تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور آ کے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ دیکھیں آپ کا کچھ نہیں جانا، آپ سے ہم کوئی چارجز نہیں لے رہے، صرف اونلی سبسکرائب کرنے کا بول رہے ہیں، تو آپ کائنڈلی کر دیا کریں۔ بہرحال علماء فرماتے ہیں کہ جو قلم ہے، قلم کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلا وہ قلم جس کو اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور تقدیر کائنات لکھنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد دوسرا وہ قلم جو فرشتوں کے پاس ہے، مطلب فرشتوں کا قلم کہ وہ ہونے والے واقعات اور انسان کے اعمال لکھتے ہیں، مطلب جو کرامن کاتبین ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس جو قلم ہے، وہ فرشتے جو واقعات لکھتے ہیں، وہ قلم مراد ہے۔ تیسرا وہ قلم جو انسانوں کے پاس ہوتے ہیں، انسانوں کے قلم، جس سے وہ اپنا کلام لکھتے ہیں، اپنی بات مطلب اپنی کتابت وہ لکھتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تو کتابت جو ہے در حقیقت یہ بیان کی، بولنے کی ایک قسم ہے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے مفسر قرآن تھے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے اور باقی مخلوق کو کلمہ کن سے پیدا کیا۔ اب وہ 4 چیزیں کون سی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا؟ ان میں ایک قلم ہے، ایک عرش ہے، ایک جنت عدن ہے اور ایک آدم علیہ السلام ہے، کہ ان 4 چیزوں کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور باقی چیزوں کو کلمہ کن سے پیدا کیا۔ اب یہاں پر ہم ایک سوال کرتے ہیں کہ علم کتابت سب سے پہلے کس کو دیا گیا؟ تو کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو علم کتابت ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا، اور کچھ کہتے ہیں بعض کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو جو ہے فن کتابت وہ ان کو عطا کیا گیا۔ اب اگر دیکھیں نا کہ کتابت لکھنا اتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ جس کو اس نعمت کو نہ میں جھٹلا سکتا ہوں نہ آپ جھٹلا سکتے ہیں۔ یقین مانیں اگر یہ کتابت کا فن اس دنیا میں نہ ہوتا، اللہ نہ دیتے، اگر یہ قلم اللہ نہ دیتے، قلم کا فن اللہ نہ دیتے، تو دنیا کا جو سارا نظام ہے یہ سارا ٹھپ ہو جانا تھا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قلم کی جو ہے نا اللہ تبارک و تعالی، حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ قلم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو نہ کوئی دین قائم رہتا، نہ دنیا کا کاروبار اس سے چلتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے
کہ اس نے اپنے بندوں کو ان چیزوں کا علم دیا جن کو وہ نہیں جانتے تھے، اور ان کو جہالت کی اندھیریوں سے نکال کر نور اور علم کی روشنی کی طرف انسان کو بھیجا ہے اور اس طرف نکالا ہے، اور علم کتابت کی ترغیب دی ہے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ منافع ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ اگر ہم یہ علم کتابت، میں آپ کو اور مثالیں بہت ساری دے سکتا ہوں، لیکن چونکہ ایک وہ مثال دینی چاہیے جس سے آپ کو بھی سمجھ میں آئے اور مجھے سمجھانے میں بھی آسانی ہو۔ آپ دیکھیں کہ اگر یہ علم کتابت قلم نہ ہوتا تو کیا حساب کتاب ہو سکتا تھا؟ یہ جو ہم دنیا کا نظام ایک چلاتے ہیں، بناتے ہیں کہ ہم حساب کتاب کرتے ہیں، کیلکولیشن کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، یہ کس کے ذریعے؟ قلم کے ذریعے ہوتی ہے، علم کتابت کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو یہ نہ ہوتا، آپس میں جو معاہدات ہوتے ہیں وہ لکھے جاتے ہیں، اگر علم کتابت نہ ہوتا تو لکھے نہ جاتے۔ اگر زبانی ہم کلام سے ایسے ہو جاتے تو پھر دنیا میں بدامنی پھیل جاتی، کوئی آپ کے پاس اتھینٹک ثبوت نہ ہوتے۔ تو یہ کتابت جو ہے، قلم، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اور اسی سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں اگر یہ علم کتابت نہ ہوتا تو یقین مانے ہمارے ہاں جہالت ہوتی، ہم دوسرے کو اپنا علم سکھا نہ سکتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی یہ بہت بڑی نعمت ہے جو ہم انسانوں کو دی ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جب یہ اتنی بڑی نعمت ہے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم کتابت کیوں نہیں عطا کیا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کو یہ علم کیوں نہیں دیا گیا؟ حالانکہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اس کا جواب یہی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کتابت دیا جاتا، اگر یہ علم کتابت جانتے، تو جو منکرین نبوت ہیں، جو نبوت کا انکار کرتے ہیں، ان میں اشکال ڈھونڈنے کے مواقع تلاش کرتے ہیں، شکوک و شبہات ڈالنے کے مواقع تلاش کرتے ہیں، تو پھر انہوں نے یوں کہنا تھا کہ نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن یہ باتیں اپنی طرف سے لکھتے ہیں اور ہمیں سناتے ہیں۔ گویا کہ اعتراض آتا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس قرآن پر، اس وحی پر اور اللہ کے علوم پر۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کتابت سے نوازا نہیں گیا۔ یہی تو وجہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسے علاقے میں پیدا کیا، ایسے علاقے میں بھیجا کہ جہاں پہ جہالت ہی جہالت تھی۔ اتنا دور دراز وہ علاقہ تھا، صحرا تھا، کہ وہاں پہ جو بڑے بڑے ملک، شام، ایران، روم، مصر، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس طرح کے جو بڑے شہر تھے، ان کا آسانی سے یہاں تک پہنچنا ان کا ممکن نہیں تھا۔ انتہائی دشوار گزار راستے ہوا کرتے تھے۔ اور پھر یہی تو وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم کر دیا گیا بچپن ہی سے۔ دیکھیں نا، اگر یتیم نہ ہوتے، جو والد ہوتے ہیں نا، وہ بہت سارا خیال رکھتا ہے، اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے، سکھاتا ہے، اچھا بناتا ہے، اعلیٰ تعلیم دلواتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے میں ایسے اسباب پیدا کر دیے گئے کہ آپ کے سر سے والد کا سایہ اٹھایا گیا، اور ایسے سارے حالات پیدا کیے گئے کہ ایسی جگہ پر بھیجنا کہ جہاں پر کوئی سہولت نہ ہو۔ اور پھر جب یہ تمام چیزیں موجود تھیں تو ایسی صورت میں جب اللہ نے علم وحی عطا کیا اور یہ قرآن اتارا
اور ایسے ایسے علوم آپ کو عطا کیے جو من جانب اللہ تھے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ یہ تھے تو امی، لیکن یہ جو باتیں اب کر رہے ہیں، یہ جو ہمیں بتا رہے ہیں، ہمیں سکھا رہے ہیں، اس کے پیچھے کوئی راز ہے جو یقیناً کسی اور نے ان کو بھیجا ہے، کسی اور نے ان کو دیا ہے، ان کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کتابت سے محروم رکھا گیا اور آپ کو نہیں دی گئی۔ اور پھر یہی تو وجہ ہے نا کہ جب آپ کی زبان نبوت سے علم اور حکمت کی جو باتیں شیئر ہوتی تھیں اور قرآن کی آیات آپ پڑھ کے سناتے تھے اور پھر چیلنج دیا کرتے تھے، جیسا کہ قرآن میں بھی چیلنج فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اس زمانے میں نا چونکہ ادب کا بڑا ایک زور تھا، شعراء ہوا کرتے تھے بہت زیادہ، تو چونکہ یہ زور تھا شعراء کا، ادب کا، علم ادب کا، تو پھر یہ بھی گمان اور شعراء بھی جو فصحاء بلغاء شعراء تھے وہ بھی مقابلہ کرنے سے عاجز آ گئے۔ اس سے اور مہر ثبت ہو گئی آپ کی حقانیت پر اور آپ کی اس بات پر کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے ہے، من جانب اللہ ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں۔ اور اگر انسان کا بنایا ہوا ہوتا تو ظاہری بات ہے پھر اس کا مقابلہ ہو سکتا تھا، لیکن پھر بھی اللہ کی شان، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی لکھتے، اللہ حکم دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے، تو پھر بھی کوئی مقابلہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی کر ہی نہیں سکتا نا، سیدھی سی بات ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں آپ کے سامنے آ گئی۔ آگے دیکھیں اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں علم الانسان ما لم یعلم۔ اب جو گزشتہ آیات تھیں ان میں ایک خاص تعلیم کا جو ذریعہ تھا، مطلب تعلیم بالقلم، اس کا ذکر تھا، تو اس آیت میں دوسرے ذرائع کا بیان کیا جا رہا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ اصل تعلیم دینے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے اور اس کے ذرائع مختلف ہیں، قلم کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ صرف آپ کو قلم کے ذریعے علم دیا گیا، نہیں، بلکہ اور بھی ذرائع۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انسان کو وہ علوم سکھلائے ہیں، علم الانسان ما لم یعلم، کہ اللہ نے انسان کو وہ علوم سکھائے ہیں جو انسان نہیں جانتا تھا، اور انسان نے انہی تجربات اور مشاہدات کی بنیاد پہ ایسے ایسے علم کو وجود بخشا ہے اور اس پر کتابیں لکھی ہیں کہ آج کی دنیا حیران ہے اور مزید ترقی سے ترقی کرتی چلی جا رہی۔ اور اس میں کسی بھی ذریعہ تعلیم کا ذکر نہیں کیا گیا، اور اس میں اشارہ کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیم ابتدائی پیدائش سے ہی بغیر کسی ذریعے کے حاوی ہے۔ مثلا ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر عقل رکھ دی۔ عقل علم حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، عقل سے بھی انسان بہت سارے علوم حاصل کر لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب عقل ہے اور اس کے بعد جب وحی الہام کے ذریعے سے بہت سے ساری چیزوں کو اللہ نے علم عطا فرمایا، اور اسی طرح بہت سی ضروری ایسی چیزوں کو اللہ نے علم انسان کو سکھایا جو انسان کے ذہن میں خود پیدا فرما دیا، من جانب اللہ، اللہ نے خود ہی ذہن میں پیدا فرما دیا، جس میں کسی بھی قلم یا کسی بھی استاذ یا کسی بھی ذریعہ تعلیم کی مداخلت نہیں۔ مثلا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جو بے شعور بچہ ہوتا ہے، جو ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، اب وہ جو دودھ پیتا ہے، کیا اس بچے کو کسی نے سکھلایا ہوتا ہے کہ بھائی تو نے دودھ پینا ہے، جب تجھے بھوک لگے تو تو نے رونا ہے، جب تجھے دودھ پلایا جائے تو تو نے دودھ اس طرح پینا ہے اور اس جگہ سے یہاں سے دودھ پینا ہے؟ کیا ہم بچے کو سکھاتے ہیں؟ نہیں۔ جب بچے کو بھوک لگتی ہے بچہ رونا شروع کر دیتا ہے، اور رونا کس نے سکھلایا اس کو؟ ہاں، بچہ بھوک لگتی ہے، دودھ رونے لگتا ہے، پھر ماں اسے اپنے سینے کے قریب کرتی ہے، دودھ پلانے کی کوشش کرتی ہے، ایک ساتھ لگاتے ہیں، لیکن بچہ خود دودھ پینا شروع کر دیتا ہے۔ اب پینے کا طریقہ یہ ہم انسانوں نے سکھایا؟ نہیں،
اب دیکھیں یہ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ودیت رکھتی ہیں فطرتاً انسان کے اندر، ایسی چیزوں کا علم جاننا، یہ کچھ چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذہن میں ڈال دیا. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. تو معلوم ہے کہ انسان کو جو بھی علم حاصل ہے وہ اس کا ذاتی کمال نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال ہے اور عطیہ خداوندی ہے. امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو سمجھ میں آ چکی ہوگی آج کے بعد. تو انشاءاللہ جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی وہ لاسٹ ویڈیو ہوگی اس سورۃ العلق کی، اور اس میں ہماری پھر سورت مکمل ہو جائے گی. اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، سب سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، اور مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.